جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی ٹویسٹر ہاشم کی حویلی کے سامنے رکی۔ عمارت قدیم وضع کی تھی، لیکن پائیں باغ جدید ترین طرز کا تھا اور اس کے گرد گھری ہوئی قد آدم دیوار بھی بعد کا اضافہ معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خود پائیں باغ میں پھاٹک سے گزرتا ہوا داخل ہوا۔ پھاٹک سے ایک روش سیدھی حویلی کے برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ جیسے ہی سرخ رنگ کی بجری اس کے جوتوں کے نیچے کڑکڑائی، نہ جانے کدھر سے ایک بڑا سا کتا آ کر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، بھلا آپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے؟ براہ کرم راستے سے ہٹ جائیے۔ کتا بھی بڑا عجیب تھا، نہ تو اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی اور نہ آگے ہی بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے کسی کی آواز سنی جو شاید اس کتے ہی کو ریگی ریگی کہہ کر پکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آتی گئی اور پھر مالتی کی جھاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ یہ ادھیڑ عمر کا ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا۔ آنکھوں سے عجیب قسم کی وحشت ظاہر ہوتی تھی، چہرہ گول اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، سر کے بال کھچڑی تھے، ہونٹ کافی پتلے اور جبڑے بھاری تھے۔ اس نے شارک سکن کی پتلون اور سفید سلک کی قمیص پہن رکھی تھی۔ فرمائیے، اس نے عمران کو گھور کر کہا۔ میں نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ان سے کھادوں کی مختلف اقسام کے متعلق تبادلہ خیال کروں گا۔ کھادوں کی اقسام؟ اس نے حیرت سے دہرایا، پھر بولا، آپ آخر ہیں کون؟ میں ایک پریس رپورٹر ہوں۔ پھر وہی پریس رپورٹر، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر بلند آواز میں بولا، دیکھیے مسٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر میرے پاس کافی وقت ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال قبل وہ لاش کس کی تھی؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکیں گے؟ بس خدا کے لیے جائیے، وہ بیزاری سے بولا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے پہلے سے اس عجیب و غریب واقعہ کا علم ہوتا تو شاید میں یہاں آنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرتا۔ مجھے سخت حیرت ہے، عمران نے کہا، آخر آپ نے کس رفتار سے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کو اپنے قتل کی اطلاع نہ مل سکی؟ دیکھو صاحبزادے، میں بہت پریشان ہوں، تم کبھی فرصت کے وقت آنا، نواب ہاشم نے کہا۔ اچھا یہی بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ تصور کرتی ہے۔ میرا بھتیجا میری املاک پر قابض ہے، میں مہمان خانے میں مقیم ہوں۔ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ آپ میرے چچا کے ہم شکل ضرور ہیں، لیکن چچا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے اسے تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا آپ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ہے نا؟ نواب ہاشم بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب ہاشم تسلیم کرتے ہیں؟ قطعی جناب، 100%۔ آج کل ہر بات ممکن ہے۔ میں اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ واقعی بعید از قیاس نہیں۔ شکریہ، میرے ساتھ آئیے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، نواب ہاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ عمران اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں ایک کمرے میں آئے۔ مگر حیرت ہے کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو یہاں کیوں قیام کرنے دیا؟ عمران بیٹھتا ہوا بولا۔
ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے ساتھ اس کا یہ رویہ برا نہیں۔ وہ کہتا ہے چونکہ آپ میرے چچا سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو زندگی بھر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نواب ہاشم نے کہا، بھلا آپ کس طرح ثابت کیجئے گا کہ میں ہی نواب ہاشم ہوں؟ ہر طرح کوشش کروں گا جناب، عمران نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہاں اس شہر میں آپ کی 2-4 پرانی محبوبائیں تو ہوں گی ہی۔ کیوں؟ اس سے کیا غرض؟ نواب ہاشم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اوہو، بس اب دیکھتے جائیے، ذرا مجھے ان کے پتے تو بتائیے گا، سب معاملہ میں آنے واحد میں فٹ کر لوں گا۔ جی ہاں، آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔ ٹھہریے، ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا جائے؟ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں، دفتن نواب ہاشم جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ شاید پولیس کے چکر میں پڑ بھی گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، میں واپس نہ آتا۔ لیکن اب کہیں آپ جا بھی نہیں سکتے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے مستربانہ انداز میں کہا۔ آخر آپ اتنے پراسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ختم کرو میاں، جو کچھ ہو گیا دیکھ لیا جائے گا۔ میں پرانی باتیں کرید کر عوام کے لیے گفتگو موضوع بننا پسند نہیں کروں گا، اور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیا کروں صاحبزادے؟ نہ کیجیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آن قریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ذرا ٹھہریے گا، نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے؟ یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں، عمران نے رک کر کہا، لیکن مڑے بغیر جواب دیا۔ میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا۔ ہاں، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کر لے، عمران نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نواب ہاشم چیخ کر بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، عمران بھی اسی انداز میں چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ نواب ہاشم کا چیخنے کا انداز بدستور باقی رہا۔ دیکھوں تو کہاں ہے آپ کی بندوق؟ عمران پلٹ پڑا۔ منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے؟ عمران بھٹیارنوں کی سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا۔ سب کچھ ہو گیا، بس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی۔ باہر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر ایک خوش رو اور کبھی ہکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی، انداز سے کافی پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا، کسی اخبار کا رپورٹر ہے۔ ہوگا، لیکن غل مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کیوں جناب، کیا معاملہ ہے؟ وہ عمران کی طرف مڑا۔ آپ شاید نواب ساجد ہیں؟ جی ہاں، لیکن آپ خام خواہ۔ ذرا ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور درمیان میں یہ حضرت آکودے کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں۔ کیوں جناب؟ وہ نواب ہاشم کی طرف مڑا۔
میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ ارے او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، میں تیرا چچا ہوں۔ اگر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائیے، ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جناب؟ قطعی، عمران سر ہلا کر بولا، بالکل جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ وہ کتوں کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ کی صورت سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہو، نواب ساجد تھوڑی دیر میں بولا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں ہی جیسی ہے، لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ بعض اوقات کتے بلا وجہ بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ تو آپ CID کے آدمی ہیں؟ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ میں A سے لے کر Z تک کا آدمی ہوں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں گا۔ کیجیے جناب، نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ یہی بتا دیجیے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگا لوں گا۔ کتے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے۔ شکاری سے میری مراد ہے اسپورٹنگ پریڈس۔ تو یوں کہیے نا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اچھا گنیے انگلیوں پر۔ ہیسنچی، برزوتی، ڈکشنڈ، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش اول فاؤنڈ، ہیگل، فش ایپیئر، ہیئر بیئر، فوکس ہاؤنڈ، آنر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈیئر ہاؤنڈ، الک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی، اور خدا آپ کو جیتا رکھے ویبسٹ۔ ہاں اب کہیے تو یہ بھی بتا دوں کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے، ان کے عادات و خصائل، سیاسی اور سماجی رجحانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ نہیں، بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے۔ ہاں، آپ کتوں سے متعلق کس موضوع پر بات کریں گے؟ میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں، عمران بولا۔ گمشدہ نسلیں؟ جی ہاں، بھلا آپ اپنے یہاں کے کتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دیسی کتے؟ نواب ساجد نے نفرت سے منہ سکوڑ کر کہا۔ جی ہاں، دیسی کتے۔ آج بھی ان پر ولایتی کتے مسلط ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، آپ ولایتی کتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور دیسی کتے کہہ رہے مسلط میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوہو، کیا آپ دیسی کتوں کے لیڈر ہیں؟ نواب ساجد ہنسنے لگا۔ چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، ٹھہریے، میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، نواب ساجد اٹھتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مصروفیت ضرور ہوگی۔ وہ عمران اور نواب ہاشم کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ نواب ہاشم عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، آخر تم ہو کیا بلا؟ میں علی عمران MSc DSc ہوں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ اب گفتگو کیجیے مجھ سے۔ اوہ، تب تو میرا بھتیجا بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے، نواب ہاشم ہنستا ہوا بولا۔ ٹھہریے، میں اسے بلاتا ہوں۔ ٹھہریے، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا۔ یار، تم اس قابل ہو کہ تمہیں مصاحب بنایا جائے۔ اس سے زیادہ قابل ہوں نواب صاحب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ پھر کلا بازی کھائی، نواب ہاشم نے کہہ لگایا۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اب جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ مشورے کا شکریہ۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل گیا۔
روش طے کرتے وقت اتفاقاً اس کی نظر مالتی کی بے ترتیب جھاڑیوں کی طرف اٹھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، باہر نکل کر کار میں بیٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے عقب نما آئینے میں ایک کار دکھائی دے رہی تھی جس کا رخ اسی کی طرف تھا اور کار حویلی ہی سے نکلی تھی۔ عمران نے یوں ہی بلا وجہ اپنی کار ایک سڑک پر موڑ دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد عقب نما آئینے کا زاویہ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہی کار اس کی کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ عمران تھوڑی دیر ادھر ادھر چکراتا رہا اور پھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بھری پڑی سڑک پر موڑ دی۔ دوسری کار اب بھی تعاقب کر رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آ گئی، ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا۔ کاروں کی قطار رک گئی۔ تعاقب کرنے والی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، دوسری کار میں اسٹیئرنگ کے پیچھے نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی۔ ایک چوراہے پر اسے پھر رکنا پڑا۔ پچھلی کار بدستور موجود تھی۔ اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا۔ سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی۔ اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار فٹ پاتھ پر لگا دی۔ سامنے ایک ریسٹوران تھا۔ عمران اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتے دیکھتا رہا۔ وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا۔ آپ سنتے ہی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چیختے چیختے حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زار پر سنجیدگی سے غور کیا۔ چلیے اندر گفتگو کریں گے، لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہوں گے، عمران نے ریسٹوران میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے۔ عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لیے کہا۔ میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی، ساجد بولا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ تو آپ واقعی سی آئی ڈی کے آدمی ہیں؟ عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اگر وہ واقعی نواب ہاشم ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیا محض مشابہت کی بنا پر؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ساجد نے کہا۔ 10 برس پہلے جب نواب ہاشم کی لاش ملی تھی تو کوٹھی میں کون کون تھا؟ صرف مرحوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور قیام میسور کالج کے ایک ہاسٹل میں تھا۔ کفالت کون کرتا تھا آپ کی؟ چچا جان مرحوم۔ مجھے ان سے بے حد محبت تھی، اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو میرے دیدہ دل فرش راہ ہو گئے۔ اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب ہاشم ہے تو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟ میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں، ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ 100% خودکشی تھی۔ آخر کیوں؟ حالات مسٹر عمران۔ بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر بارود کی کھرنڈ ملی تھی۔ قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتی، قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبا دیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے معاملہ بالکل صاف کر دیا، لیکن اب خودکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ اتنے میں چائے آ گئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا، کیا آپ خودکشی کے اسباب پر روشنی ڈال سکیں گے؟ وہ شاید کچھ عشق و عاشقی کا سلسلہ تھا، نواب ساجد جھیمپے ہوئے انداز میں بولا۔ خوب۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا،
کیا ان کی محبوبہ کا پتہ مل سکے گا؟ مجھے علم نہیں۔ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ ہاسٹل میں۔ اچھا، اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب ہاشم یہی صاحب ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، نواب ساجد جھلا کر بولا۔ بہت مناسب وقت ہے، عمران نے سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ وہ اس وقت پرلے سرے کا احمق معلوم ہو رہا تھا۔ جی؟ ساجد اور زیادہ جھلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اب آپ پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور 10 سال بعد پھر واپس آئیے۔ اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ آپ میرا مضحکہ اڑا رہے ہیں؟ نواب ساجد بھنا کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ نے چچا کا حوالہ دیا۔ بیٹھیے جناب، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا خیر، جانے دیجیے، اب ہم کتوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ساجد بیٹھ گیا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ میں اس کتے ریگی کے متعلق پوچھنا چاہوں گا۔ یہ اسی شخص کا ہے، نواب ساجد نے کہا۔ بھلا کس نسل کا ہوگا؟ دوغلا ہیگل ہے، انتہائی کاہل اور کام چور کتا ہے۔ اگر یہ اصیل ہوتا تو کیا کہنا تھا۔ واہ واہ! کیا پہلے بھی کبھی نواب ہاشم نے کتے پالے تھے؟ نہیں، انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ساجد کچھ نہ بولا۔ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے بڑا پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے محکمے کے سپرڈنٹ سے ملا تھا اور اس نے اسے اپنے کاغذات دکھائے تھے۔ کیسے کاغذات؟ 2 سال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا۔ یعنی نواب ہاشم ولد نواب قاسم عہدہ میجر کا تھا۔ بھلا ان کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آج وہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے خدا! ساجد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہذیانی انداز میں جلدی بولنے لگا۔ ناممکن، غلط ہے، بکواس ہے، وہ کوئی فراڈ ہے۔ میں اسے آج ہی دھکے دلوا کر حویلی سے نکلوا دوں گا۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دعویٰ تو بدستور باقی رہے گا۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ ساجد بے بسی سے بولا۔ میں نے اسے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سخت غلطی کی۔ اگر یہ غلطی نہ کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ پھر میں کیا کروں؟ پتہ لگائیے کہ نواب ہاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی عورت کا چکر تھا۔ کون تھی؟ کہاں تھی؟ میں تفصیل نہیں جانتا۔ چچا جان نے شادی نہیں کی تھی، البتہ ان کی شناسہ بتھیری عورتیں تھیں۔ اس زمانے میں کسی عورت کا بڑا شہرہ تھا جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی۔ چچا جان اس کے سلسلے میں کسی سے جھگڑا بھی کر بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ اڑتی خبر تھی، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت ہی تھی۔ عالمگیری سرائے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ لیکن محض اتنی سی بات پر تو کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ دیکھیے ایک بات اور ہے، ساجد نے کہا، مگر آپ میرا مضحکہ اڑائیں گے۔ کیا یہ کوئی پردار چیز ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا چیز؟ ساجد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہی مضحکہ، نہیں تو؟ ساجد کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ بھلا پھر کیسے اڑے گا؟ عمران سر جھکا کر تشویش امیز انداز میں بڑبڑایا، پھر سر اٹھا کر آہستہ سے بولا، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے تکلف ہو کر کہیے۔ ہم لوگوں کو مضحکہ اڑانے کی تنخواہ نہیں ملتی۔ دیکھیے بات ذرا بے تکی سی ہے اس لیے، لیکن سوچتا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو۔ اگر حقیقت نہ ہو تب بھی سننے کے لیے تیار ہوں۔
عمران اکتا کر بولا۔ میں عالمگیری سرائے کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو چچا مرحوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چچا جان کی کوئی ناجائز اولاد ہو۔ کیا عمر ہوگی؟ 20 سے زیادہ نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں 10 سال کی رہی ہوگی، مگر کسی ایسی عورت کے لیے جو 10 سال کی لڑکی بھی رکھتی ہو قتل وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لیے وہ قتل کیے گئے ہوں گے، ساجد نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہو اور میں اس کے متعلق بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے، یہ میرا ذاتی خیال تھا، ورنہ محض مشابہت اسے چچا جان کی اولاد نہیں ثابت کر سکتی۔ تو آپ کو اس لڑکی میں خاص طور پر بڑی دلچسپی ہوگی؟ بس اسی حد تک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جانتی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ بہرحال عمران مسکرا کر بولا، آپ اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں جناب، اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کھنچتا ہے۔ اگر واقعی دل کھنچتا ہے تو مجھے اس کا ضرور پتہ بتائیے۔ عالمگیری سرائے میں ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے؟ اس نے ساجد سے پوچھا۔ اوہ، میں نے سینکڑوں بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، ساجد بولا۔ اچھا مسٹر، میں کوشش کروں گا کہ عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس دوران میں اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا۔ اگر میں کبھی آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ ساجد نے پوچھا۔ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، عمران نے کہا اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں اس نے کولرا مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔ دوا فروش شاید اس کا شناسا ہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ عمران نے اس سے انجیکشن لگانے کی سرنج آراتن مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس نے کسی دوا کے 2-1 سیمپل بھی خریدے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔